سر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج النکاح من سنتی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پڑھا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کی جماعتوں کو مخاطب کرتے ہوئے بیان کیا کہ اے نوجوان کی جماعتوں، تم میں سے جو شخص بیوی کے نان و نفقہ ادا کرنے کی استطاعت رکھنے لگے تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے اور ایک شریک حیات تلاش کر لے، اور اگر تم میں سے جو شخص بیوی کے نان و نفقہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ تمام نفسانی خواہشات کو توڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صاف اعلان کر رہی ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور شادی انسان کی ایک ضرورت ہے جو سماجی برائیوں کے ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن برادران وطن کے ساتھ رہتے رہتے مسلمانوں میں بھی شعوری اور کچھ غیر شعوری رسوم و رواج عام ہوتے چلے گئے، جس میں سے ایک رسم جہیز کی بھی ہے، جسے لعنت کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اور یہ مسلمانوں میں پھیل گئی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جہیز در حقیقت ایک لعنت ہے جو ہم سے چمٹ گئی ہے۔ ہم نے اس لعنت کو تمدن سمجھ کر قبول کر لیا، چونکہ اس میں عشرت کے سامان کی فراوانی نظر آتی ہے، مفت کی دولت مل جاتی ہے، اس لیے مالدار طبقوں نے اسے اپنی نمائش کا ذریعہ بنا لیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حصہ اور تمام پیدا کرنے کا آلہ بنا لیا۔ زیادہ سے زیادہ جہیز دے کر دولتمند دراصل اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں، مگر اس نمائش نے آج ہمیں کتنا غریب بنا دیا، ہمیں اس کا تصور بھی نہیں۔ کتنی بچیوں کی ہم شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اپنے داماد کو دینے کے لیے ٹی وی، کار، ماروتی وغیرہ نہیں ہے۔ حیرت اور افسوس تو یہ ہے کہ جہیز دینے والے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی لڑکی سے محبت ہے، ان کی فکر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں ان کی فکر ہے، ان سے محبت ہے، تو ان کو میراث میں حصہ مقررہ اور دین شریعت کے مطابق ان کا حق ادا کرے، یہ کیا کہ جہیز کے نام پر مشرکانہ رسمیں جاری کرے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کیجئے، جہیز نے درمیانی طبقے پر زندگی کا کافی تنگ کر دیا، غریب ذاتیوں کی شادیاں ایک مسئلہ بنا دی جس کی فکر لاحق ہونا ہر دردمند انسان کا فرض ہے۔ حیرت اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب تعلیم یافتہ اور شریف سمجھے جانے والے لوگ بھی جہیز کی فرمائش کرتے ہیں اور ساری شرم و شرافت بالائے طاق رکھ کر امیر ذاتیوں کی تلاش میں جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، اور جس در سے زیادہ ملنے کی امید ہوتی ہے اسی کے ہاتھوں اپنے کو بیچ دیتے ہیں۔ اسی پر کسی شاعر نے کئی خوب کہا کہ پہلے دیکھا تھا بازاروں میں صنم بکتے ہیں، پہلے دیکھا تھا بازاروں میں صنم بکتے ہیں، آج کیوں شرم نہیں آتی کہ ہم بکتے ہیں؟ تیری عظمت کی قسم، مرد کی قیمت ہے یہ کم، مرد بک سکتا نہیں، بکتے ہیں مٹی کے صنم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ لوگ بھی قابل مذمت ہیں جو مال و در کی گنگا بہا کر اپنی صاحبزادیوں کے لیے شور خریدتے ہیں، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ تھا کہ جس نے 3 لڑکیوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر کے ان کی مناسب لوگوں سے شادیاں کر دیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، مگر یہی لڑکیاں آج ماں باپ کی زندگی کو جہنم بنا دینے کا سبب سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں قصور ان معصوم خواتین کا نہیں بلکہ سماج کے ان اخلاق، سوچ، روایات اور اصول کا ہے جو انسانیت کا لہو چاٹتی ہے، شرافت کی ہڈیاں نوچتی ہے، اسی پر بس نہیں بلکہ معصوم دوشیراؤں کو خودکشی کے اقدام پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہیز جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔